اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج اپنے فن کے اوپر بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ عملیات ایک فن عملیات ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک وضاحت سے بات کرنے لگا ہوں۔ اکثر دوستوں کا پوچھنا، اکثر دوستوں کا رونا یہی ہوتا ہے کہ ہم تعویذات استعمال کرتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں، وہ تعویذات ہمارے اثر نہیں کرتے۔ دوستو، تعویذات اثر کیوں نہیں کرتے؟ آج اس موضوع کے اوپر میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ الواح سازی اور نقش نویسی کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوستو، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھتے ہیں نقش ہمارے کام کیوں نہیں کرتے، نقش کے اندر اثر کیوں نہیں ہوتا، آج وہ راز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیونکہ کسی عامل نے آپ کو یہاں پر اس طریقے سے نہیں بتایا ہوگا، جو کہ میں وہ راز بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان تعویذات کو، ان عملیات کو باثر ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ دوستو، نقش بھرنا باضابطہ ایک فن ہے۔ ایسا نہیں کہ قلم اٹھایا اور کاغذ لیے، لکیریں کھینچ کے کوئی تعویذ نویسی بن جائے، تعویذ بنانے شروع کر دیے، بس آپ نے استعمال کر دیے تو اگلے دن آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہے۔ ان تعویذات کو بنانے کے لیے بھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ میں کچھ راز، کچھ باتیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو ان نقوش کی، اس عمل کی اجازت کی بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ پیچھے آپ کے استاد کا، پیچھے آپ کے رہبر کا ہاتھ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ان نقوش کی زکوٰۃ پراپر طریقے سے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت صبر، تحمل اور محنت سے کام لینا چاہیے۔ ان الواح کی تیاری میں کس قدر احتیاط برتنی چاہیے، بلکہ کیسی ہی حاضرہ و دماغی درکار ہوتی ہے، یہ فن سے واقف افراد بخوبی جانتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک قدیمی پرانے اپنے آب و اجداد سے سیکھتے ہوئے اس روحانی سفر میں اور نقش نویسی کے تعلق سے بے شمار پوشیدہ حقائق پر واقف ہیں، اور پوری طرح سے آشنا ہیں۔ اس ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم ایک نقوش، ایک لوح تیار کر رہے ہوتے ہیں، جس قلم کے ساتھ ہم اپنی لوح کو تیار کرتے ہیں، جن نقوش کو لکھتے ہیں، اس قلم کے اوپر ہمارے ساتھ دو قسم کی طاقتیں موجود ہوتی ہیں، ایک روحانی طاقت اور دوسری شیطانی طاقت ہمارے قلم کے ساتھ یہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ دونوں قوتیں اپنے کام میں لگی رہتی ہیں۔ صرف جب آپ کے پاس روحانی طاقت زیادہ موجود ہوتی ہے تو اس وقت آپ کا قلم صحیح چلتا ہے، آپ کا کام بھی بخوبی سر انجام کو پہنچتا ہے۔
اور آپ کو لکھنے میں بھی سرور حاصل ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کام کو، اس عمل کو، جب کسی کے کام کو کرتے ہیں اس نقش کے اعداد بھی صحیح بھرے جاتے ہیں، وہ نقش آپ سے صحیح صحت حالت میں تحریر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے قلم کے اوپر شیطانی قوت اپنا تصرف جما لیتی ہے، اپنا اثر ڈال لیتی ہیں، اسی قلم سے آپ کے ہاتھ سے نقش بھی غلط بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ 4 کا ہندسہ ڈال رہے ہیں، آپ سے 6 کا ہندسہ ڈل جائے گا، آپ کچھ اور اعداد ڈال رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ سے ایسے خانہ پوری میں بھی آپ کا دماغ نہیں کام کرے گا، نقش بنانے میں بھی آپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ آپ بھٹکتے رہیں گے، بھولتے رہیں گے، کیونکہ وہ شیطانی قوت آپ کے قلم پر جو بیٹھی ہے وہ آپ کو صحیح کام کرنے نہیں دے گی، یا پھر نقش کے اندر بیچ میں کچھ اور اعداد جڑ جائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کے مزاج میں، آگ میں، دماغ کے اندر ایک الجھن سی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کہیں بس یہ غلط ہے، صحیح ہے، بس اسی کو اسی طریقے سے ہی کر دو۔ پھر اسی کے ساتھ آپ کی روحانی طاقت کے اندر مزید ایک الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر آپ نقش کے اندر ایک کٹ سے لگا دیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، کچھ آگے پیچھے کر کے خود صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نقش کے اندر اس کو صحیح بنانے کے لیے آپ کٹنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ کا عمل، آپ کا نقش، آپ کا تعبیر ایک بے جان ہو کر رہ جاتا ہے، نہ اس کے اندر ایک اثر ہوتا ہے، نہ وہ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک شیطانی اثرات کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان نقوش کی پراپر طریقے سے بڑی محنت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اپنی روحانی طاقت کو بڑھائیں۔ اپنی روحانی طاقت بڑھائیں گے تو آپ کے کام ہوں گے، اگر روحانی طاقت نہیں ہوگی تو پھر آپ کے اوپر شیطانی طاقت ایک مسلط ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کے کام کو سر انجام تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے اندر اپنی روحانیت طاقت بڑھائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے کام سر انجام کو پہنچیں گے، ورنہ آپ اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے، راستے سے ادھر ادھر کو ہوتے رہیں گے۔ تو دوستو، یہ چند باتیں کچھ آپ کے لیے بتانی تھیں، وہ میں نے بتائی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اگر اس سے زیادہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اپنے اندر روحانی طاقت کو بڑھائیں، اس شیطان خبیث کو کمزور کریں اپنی روحانی طاقت کے ساتھ، تو اپنی اصلاح کو کرتے ہوئے۔ تو دوستو، اسی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد صادق روحانی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔